دکان والا بن کے گیا، کوئی اللہ اکبر میرے عزیزوں کوئی مکان والا بن کے گیا، کوئی زراعت والا بن کے گیا۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، دنیا سے کوئی جا رہا کوئی اللہ والا بن کے نہیں گیا۔ ہاں ایک وقت آئے گا یہ جتنے جنازے اٹھے اکا دکا کوئی ہوگا جو گھر کا کپڑا لے کے گیا۔ دنیا اتنی بے وفا، جب موت کا جھٹکا آیا ایک پیسے نے ماں باپ نے ایسی لات ماری، نہ تجھے چرپائی اپنی ملی، نہ چرپائی کے اوپر تیرے پر ڈالنے والی چادر اپنی ملی۔ میاں جی قبرستان جنازہ جا رہا ہے، پورا قرآن چادر کے اوپر لکھا ہوا، جو مسجد سے چادر لے کے آیا اللہ اکبر گھٹنوں کے اوپر چادر، پیروں کے اوپر نہ ڈالو، کلمہ لکھا ہوا۔ خدا پاک کی قسم ہے پیروں پر چادر نہ ڈلے، کلمے کا احترام کر رہا ہے، اور جس کلمے والی زندگی کو دھکے دے دے کے گھر سے نکالا اس وقت تجھے اس کا احترام کیوں نہیں رہا؟ پورا قرآن پاک لکھا ہوا ہے، اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ شیخ الحدیث صاحب جو علاقے کا سب سے بڑا مفتی صاحب ہوگا، سب سے بڑا مولوی صاحب ہوگا، وہ جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا۔ اب کیا کہے گا؟ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے سب پہ درست فرماؤ۔ کوئی کہے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، سارا وسیب سارا کنبہ آ جائے گا۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ فرمائے عبدالحنان تو کوڑ نہ مار، تو ابھی عصر کی نماز پڑھا کے آیا، تو ابھی ظہر کی نماز پڑھا کے آیا، تو ابھی جمعے کی نماز پڑھا کے آیا، تو نہ جھوٹ بول، یہ میرے لیے لے کے آیا۔ اللہ اکبر جب زندہ تھا طاقتور تھا اس وقت تو کبھی میرا نہ بنا، 77 مرتبہ روزانہ میں سے پیغام بھیجا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان میں 15 جملے، فجر کی اذان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ فجر میں الصلاۃ خیر من النوم، 4 کالے بیوی کرے فون نہ اٹھائے بیوی ناراض، یار نہ اٹھائے یار ناراض، مجھے کوئی ایسا سنگتی دکھا، مجھے کوئی ایسا دوست دکھا، ایسا باپ دکھا جو ایک دن کے اندر اپنے بچے کو 77 فون کر رہا ہے۔ میرے عزیز اگر تم کوئی ایسا پیارا نہیں دکھاتے تو میں زمین آسمان بنانے والا، پیدا کرنے والا، سنبھالنے والا، تو میں اس خدا کی محبت دکھاؤں گا۔ امیر کو، غریب کو، نمازی کو، بے نمازی کو، شرابی کو، جواری کو، سود خور کو روزانہ 77 مرتبہ فون کر رہا ہے، اے میرا بندہ میری کال اٹھا لے، آجا میرے سے ایک مرتبہ ملاقات کر کے چلا جا۔ 77 فون اللہ کے روزانہ، اندازہ ہے کتنا پیار کرتا ہے۔ عبدالحنان تو کم سے کم نہ جھوٹ بول، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، نہ جمعے میں نظر آیا، نہ عید میں نظر آیا، نہ شبرات میں نظر آیا، نہ شبان میں نظر آیا، نہ لیلۃ القدر میں نظر آیا۔ اب ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے جب ککھ نہ بچا، استنجا کرنے کے قابل نہ رہا، کفل کی تنیاں باندھنے کے قابل نہ رہا، اٹھنے کے قابل نہ رہا، مکھی بیٹھ جائے اڑانے کے قابل نہ رہا، مچھر کاٹ جائے خارج کرنے کے قابل نہ رہا، اب لے کے آیا، اور چلو آخری وقت میں تو میرے سے یاری لگا کے آ جاتا، یہ ڈھونگی آیا ہے جس کے اوپر چادر تو نے ڈال رکھی ہے، اس کے اوپر 6 کلمے ایمان مجمل ایمان مفصل لکھا ہوا، آیت کریمہ لکھی ہوئی، آیت حفاظت لکھی ہوئی، یا اللہ یا محمد یا اللہ یا رسول یا حی یا قیوم لکھا ہوا۔ میں اس ٹوکرے کا اس کا کیا کروں؟ بیری کے پتوں سے اس کو نے لایا، ہر کے گلاب کا چھیٹا اس پہ لگایا، گلاب کی پتیوں سے اس کو تو نے بھر کے رکھ دیا، اس کو عنبر تو نے لگایا۔ 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اب تو عبدالحنان تو جھوٹ نہ بول، اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ، چادر تو وہ لے کے آیا جس کے اوپر پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اور چادر کے اندر اس کو لپیٹ کے آیا جسے کلمہ طیبہ بھی پورا پڑھنا کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ لے کے آیا میرے پاس، چل اسے لے جا یہاں سے، میں نے اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن اس کریم کی کریمی دیکھو، اللہ کتنا پیار کرتا ہے، ماں سے زیادہ، ماں کتنا کرتی ہوگی، حد نہیں، اس سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہنوں سے زیادہ، بیوی سے زیادہ۔ چھوڑ دو نفرت کی لڑائیاں، محبت پیدا کرو۔ مارکیٹ کے اندر وہ سیمپل لاؤ، ہمارے بچوں کو پتہ کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کیا، لباس کیسا۔ حضرت قاری مفتی طیب صاحب دارالعلوم دیوبند کے محتمم رو رو کے فرمایا کرتے ہیں، فرمایا لوگوں کپڑا کالا بھی چل جاوے گا، نیلا بھی چل جاوے گا، لال بھی چل جاوے گا، جڑا مرضی کپڑا ہنڈاؤ پہن لو، لیکن سنت لباس سفید رنگ کا ہے۔ ہم بھی اللہ کی قسم کلر والے کپڑے پہنتے ہیں،
مجمع میں ترجیح دیتے ہیں. اس وقت سیمپل مارکیٹ کے اندر لانے کا وقت ہے. اگر آپ مجھے دیکھو گے میرے عزیزوں کو, یہ مولوی ہے, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سے زیادہ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے نبی کا لباس کیسا تھا. لیکن جب مارکیٹ میں جاؤ, کسی فنکشن میں جاؤ, کسی شادی بیاہ میں جاؤ, یا جمعے کے دن آؤ, سنت لباس کو, سفید رنگ کے لباس کو ترجیح دو. حضرت مفتی طیب صاحب حدیث پاک پڑھ کے سنا رہے تھے, فرمایا جب تک سفید کپڑا تن پہ ہوتا ہے, زبان اللہ کا ذکر کرے نہ یا کرے, کپڑا اس وقت تک اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. جب تک کپڑا گندا نہیں ہوتا یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. بیویوں میں تمہارے سے عرض کروں گا, تمہارے گھر والے چٹے رنگ کی پگڑی, ٹوپی, رومال اور کپڑے اتاریں, انہیں 8 دن مشین میں نہ ڈالا کرو, بلکہ ان کپڑوں کو پہلے دھو دیا کرو. جب کپڑے کے اوپر صفائی آتی ہے کپڑا اللہ کا ذکر کرتا ہے. جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے اس میل کی وجہ سے کپڑا بھی اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے. ایک کپڑا ہے بے جان ہے, جس کے اوپر گند آ جائے وہ خدا کے ذکر سے غافل ہے. یہ دل تو اللہ کا, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, یہ تو دل تو اللہ کی رحمت کا مرکز تھا. میرے عزیزو, کپڑا گندا ہو جائے نحوست اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے. جب گناہوں کی وجہ سے دل گندا ہو جائے تو پھر بتاؤ خدا مصطفیٰ کہاں یاد آئے گا. ہم بہت دور ہیں, یہ کندیا شریف تمہارے سے دور کوئی نہیں ہے. مرد قلندر تھا, ہم نے تقریباً ان کو 2005-4 میں دیکھا تھا, یا 90 کی دہائی میں جب بہت چھوٹے سے تھے. حیدرآباد میں تالاب والی مسجد میں دیکھا تھا, بس یوں کر کے بیٹھا تھا, اللہ اکبر. میں نے ساتھی سے کہا یہ بولتا کیوں نہیں؟ کہ تجھے پتہ ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا بھی خیال کرتا ہے. یہ مستجاب الدعوات اللہ کا ولی. کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے. کلیوں کو میں سینے کا لہو دے کے چلا ہوں, صدیوں مجھے گلشن کی فضا یاد کرے گی. اللہ اکبر. تو نے ہمیں ممبروں پر دیکھا, مصلی پر بیٹھ کے اللہ کے سامنے, تو نے ہمیں تڑپتے کوئی نہیں دیکھا ہے. حاجی عبد الوہاب صاحب نور اللہ مرقدو, اجتماع ہے آپ لوگوں کا بھائی, ارے جاؤ گے ماشاءاللہ. عبد الحنان آپ کو ایک میلے کی دعوت دینے کے لیے آیا. جنات گانا نہیں ہوگا, موت کا کنواں نہیں ہوگا میرے پیارو, جہاں لکیرانی سرکس نہیں ہوگی. ایک رحمتوں کا میلہ لگے گا رائے منڈ کے اندر, جس کے اندر داڑھی منڈ بھی جائیں گے, خدا کی قسم داڑھی کی برکت لے کے آئیں گے, بے نمازی جائیں گے, تہجد کے سجدے لے کے آئیں گے. اس میلے کے اندر تمہیں ایسے ایسے چہرے نظر آئیں گے, ایسی ایسی ہستیاں نظر آئیں گی جن کے چہروں کو دیکھو, کردار کو دیکھو, چہروں کو دیکھو, خدا یاد آئے گا. اور راتوں کو مصلی پر ان کے رونے کو دیکھ لیں گے تو خدا کی قسم آمنہ کا لال یاد آئے گا. ایسے لوگ ہوں گے میرے عزیزوں, وہ میلہ لگے گا تہجد کے سجدوں کا, وہ میلہ لگے گا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور لوگوں کامیابی عبد الحنان کے پاس نہیں ہے, کامیابی یہاں کے کسی نیازی صاحب امال پٹھان کے قریشی کے پاس نہیں. کامیابی ملے گی. اور میرے عزیزوں دوڑ دوڑ کے آؤ, وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. اور لوگوں جنت میں نے آسمانوں پہ رکھی ہے, لیکن جنت تمہیں آسمان پہ دوڑنے سے نہیں ملے گی. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آنے سے ملے گی. خدا پاک کی قسم اس میلے میں چلے جانا, بے شک جیکٹ خریدنے چلے جانا, چکوال کی ریوڑیاں لینے چلے جانا, رائمنڈ مدرسہ عربیہ کا حلوہ کھانا کرنے چلے جانا. خدا پاک کی قسم جو جا کے پھیرا مار کے آ جائے گا مثل وہی عطار اور لوہار کی, لوہار کے پاس بیٹھیں گے کام نہیں کریں گے, چنگاریاں تو پڑیں گی, کپڑا داغدار ہو جائے گا. عطار کے پاس بیٹھ کے خوشبو کی شیشی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, لیکن اس کی دکان پر بیٹھنے کی وجہ سے کپڑا اور جسم بھی خوشبو سے معطر ہو جائے گا. جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ, سارے جاؤ گے. جنہیں اللہ نے بسیں دی, جنہیں اللہ نے ڈاٹسن دی, جنہیں اللہ نے ویگنیں دی, وہی پیٹرول ہم ڈلواتے ہیں, کوئی کسی سے پیسہ وصول نہیں کرنا. جاؤ تاکہ ہماری آخرت سمجھ جائے. یہ نہیں ہے کہ مدرسوں کو دیں گے, یہ نہیں کہ مسجدوں کو دینے سے ثواب ملتا ہے. تمہارے علاقے میں کوئی ہسپتال ہے, جاؤ چپکے سے ایمرجنسی میں جاؤ, او پی ڈی میں جاؤ, ڈاکٹر صاحب سے پوچھو وارڈ میں کچھ ایسے مریض ہیں کہ جن کو آپ نے 2-3 ہزار روپے کی دوائی لکھ کے دی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ساڈے کول گنجائش کوئی نہیں. اور ڈاکٹر صاحب نے کہا گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاس دوائی کوئی نہیں. ڈاکٹر صاحب ان کا مجھے نام بتا, مجھے لیکن میرا نام ان کو نہ بتانا, بس دوائی کی پرچی دے دے, سرانے جا کے رکھ دینا. اور کوئی کہے تو کون دے کے گیا, کہ بس تم ہاتھ اٹھا دو جو بھی دے کے گیا. مریض ہے گولی کھائے گا, درد سے آرام آئے گا, اللہ اکبر, ہاتھ اٹھ کے اس کے اٹھیں گے, اللہ میری قبر کی زندگی اور دنیا کی زندگی کو آسان فرمائے گا. یہ بھی تو شعبے ہیں میرے بھائی.
تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں مولانا، ایک دن کے اندر 3 سے 4 پروگرام. آج کی بات ہے میرے عزیزوں، میں کل کی بات نہیں کر رہا. دونوں ہاتھوں میں پیسے پکڑ رکھے تھے. ایک تو اللہ کا بندہ مل گیا، میری آخرت بن گئی. دوسرا کافی دیر تک روڈ پہ گاڑی چلتی رہی. میں نے کہا اللہ جی آپ میرے سے ناراض ہو گئے. یا اللہ اگر آپ نے پیسہ قبول نہیں کرنا تھا تو مجھے دیا کیوں؟ اللہ یہ میرے ہاتھ میں اچھا نہیں لگ رہا، تیرے ہاتھ میں اچھا لگ رہا ہے. من قبل ان یاتی احدکم الموت، مجھے یہاں نہیں چاہیے، یہ مجھے وہاں چاہیے جہاں نہ میری اولاد کام آئے گی، نہ میرا باپ کام آئے گا، نہ میری بہن کام آئے گی، نہ میرا بھائی کام آئے گا، میرے رشتہ دار کوئی نہیں کام آئیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جتنے گوڑے رشتے تھے قرآن سب کی مذمت کر رہا ہے. کوئی کام نہیں آئے گا، اپنے ہاتھ سے دے کے چلا جا. بے شک ایک کھجور کا دانہ دے کے چلا جا، پسند اسے آ گیا. رب العالمین کی قسم ہے پل صراط سے ایسے دوڑتا جائے گا جیسے جہاز تیری نظروں سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے. یہ کام کر. ربا میں غریب، بجلی کے بلوں نے مجھے مار دیا، پریشانیوں نے مجھے مار دیا، میرے پاس پیسہ کوئی نہیں. عبداللہ میری نعمت کوئی چھوٹی سی ہے؟ یا بیٹھے بیٹھے میرے بندوں سے کہہ دے نہ پیسہ دو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ میرا پتر، نہ میں کسی کا پتر، نہ میری ماں، نہ میں کسی کی ماں باپ. مجھے کیا ضرورت ہے؟ اے میرے بندے نہ دے، یہاں بیٹھ کے نیت کر لے اللہ اگر تو مجھے اتنا پیسہ دے میں سارے غریبوں کی مدد کروں. اللہ تو مجھے پیسہ دے میں ساری بچیوں کی رشتوں کے انتظام کر دوں. اللہ تو مجھے پیسہ دے جتنے پاکستان کے اندر مدرسے ہیں سب کے دسترخوان کا میں انتظام کروں. میرے عزیزو تیری زبان سے جملہ نکلتا نہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے جا جو تو نے کہہ دیا وہ ہو گیا. حدیث پاک کے اندر آیا قیامت کے دن ایک بندے کو بلایا جاوے گا. ہاں بھائی یا اللہ پورا 22 ویلر ٹریکٹر اللہ نیکیوں کا لے کے آیا، نماز روزہ حج زکات لے کے آیا. اللہ فرمائے کوئی بھی میرے کھاتے میں میرے معیار کے مطابق کوئی نہیں. اب بتا شرمندگی کے سارے مواقع ظاہر ہو جائیں گے. اللہ فرمائیں گے کیوں روتا ہے، پریشان کیوں؟ میں ہوں نہ اٹھ. یار کو قیمتی گفٹ گئے، یار کہتا بس آئی لے کے آیا. آئے ہائے بیوی کے لیے زندگی گال دی، رل گیا، بچوں کے لیے سب کچھ تباہ کر دیا. لوگ کی کہتے ماں پیسہ ڈلی کیتا کی، جا جا کے اس کی پیروں کی ہڈیاں پھٹی دیکھ، جا جا کے اس کی ہڈیوں کی چوں چوں کی آواز دیکھ، جا رات کو باپ کے کمرے میں جا کے دیکھ 12 گھنٹے بستر پہ لیٹتا، 10 گھنٹہ نیند نہیں آتی. بدنصیبی اور پتروں موبائل چلانے والے نظر آئیں گے، باپ کا پیر دبانے والا کوئی نظر نہیں آئے گا. میرے پیاروں خدا کے واسطے ساری کام اپنی مرضی سے کر، پڑھائی اپنی مرضی سے کر، نوکری اپنی مرضی سے کر، لیکن شادی ماں باپ کی مرضی کے بغیر نہ کرنا. کورٹ میرج کی طرف توجہ نہ دینا. اگر کسی سے پیار کی باتیں چل رہی ہیں ماں باپ سے مشورہ کر لینا. رب العالمین کی قسم ہم نے اپنے بڑوں سے سنا غیر مارے گا تو دھوپ میں پھینکے گا، اپنا مارے گا تو چھاؤں میں پھینکے گا. میرے بچے ایٹم بم برداشت کریں گے، کینسر برداشت کریں گے، ڈائبٹیز برداشت کریں گے، گردے خراب ہو جائے ماں باپ برداشت کریں گے، ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پیروں سے معذور ہو جائے تکلیف برداشت کریں گے. جب بیٹا ماں باپ کے سامنے کورٹ میرج کر کے آتا ہے یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ بسترے سے اٹھا کے ماں باپ کو قبروں میں پہنچا دیتا ہے. کون آ کے بیٹھا؟ یہ میسر آ کے بیٹھا، سیدہ خدیجہ کا غلام آ کے بیٹھا. کیا باؤ جی سونے سرکار محمد جی کا کیا؟ فرمایا رشتہ لے کے آیا، جو مال دیتی تھی آج ہاتھ دے رہی ہے، قبول فرماؤ نا. ابا کوئی نہیں جس سے مشورہ کرے، اماں کوئی نہیں جس سے مشورہ کرے. واہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے دین کی غیرت، آپ کے لائے دین کی غیرت. ماں باپ تو دور کی بات ہے، تائے چاچے ماموں کی اہمیت سمجھا کے چلی گئی. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. غلام کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو خدیجہ کا پیغام اچھا نہیں لگا؟ اگر برا لگا تو معذرت. فرمایا میں صدا آج رشتے کا محمد کے دروازے پہ پیغام آیا، مجھے میری ماں امنا ابا عبداللہ یاد آ گیا. کاش آج وہ ہوتے تو دیکھتے یتیم کے دروازے پر امیروں کے رشتے آ رہے ہیں. پاک پیغمبر اپنے ہنجو صاف کیتے. فرمایا پہلا وہاں چلا جا، وہ میرے چاچے امیر حمزہ کا گھر ہے، یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، پہلے ان کے گھر رشتہ لے کے جا. اگر تائے چاچے ہاں کر دے تو مجھے کہہ دینا میں
سے انکار کر دیا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، پتہ تھا بعد میں امت باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد ماسی مامے کو قبول نہیں کرے گی، باپ کے مرنے کے بعد پھپھی کو قبول نہیں کرے گی، تائے کو قبول نہیں کرے گی۔ رب العالمین کی قسم ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کی چادر اوڑھنے والا، ماں باپ تو دور کی بات ہے، پھپھی ماسی تائے چاچے کے رشتوں کی اہمیت بھی بتلا کے چلا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ بچوں نے تمہیں موبائل چلاتے دیکھا، موبائل چلا رہے ہیں، مصلی پہ دیکھتے تو مصلی پہ بیٹھ کے دکھاتے۔ بابا جی آپ کو یاد ہوگا، بزرگوں اللہ نواز بنا ہوا سب آپ کو یاد ہوگا، چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، کبھی باپ کی پگڑی باندھ لیا کرتے تھے، کبھی باپ کی ٹوپی الٹی سیدھی پہن لیا کرتے تھے، اماں نماز پڑھی کرتی تھی، چھوٹی چھوٹی دھیاں ماں کے نیچے سے مصلی کھینچ لیا کرتی تھی، ماں تہجد کے سجدے کرتے خدا کو پسند نہیں آتا تھا، اللہ اکبر، چھوٹی سی بچی مصلی الٹا کر کے قبلے کے مختلف سائڈ پہ کھڑی ہو کے یوں یوں کرتی، خدا کی قسم اللہ کو پیار آتا تھا۔ باپ نماز پڑھتا، بچے سر سے ٹوپی اتار کر باپ کی طرف دیکھ کے ہنستے، بیٹا باپ کو دیکھ کے ہنستا تھا، خدا کی رحمت نمازی کو دیکھ کے ہنسا کرتی تھی۔ بابو جی موبائل چارجر نظر آئے گا، ٹی وی نظر آئے گا، پاکستان کا میچ دنیا کے دشمنوں سے ہوتا نظر آئے گا، لیکن کتنے بد نصیبی کی بات ہے، کروڑوں کے مکان کے اندر آپ کو مجھے نہ قرآن نظر آتا ہے نہ مصلی نظر آتا ہے، مانگنا پڑتا ہے نماز مصلی بیٹے کہاں ہے؟ اب تو میرا عزیزو ایسی نحوست آ گئی، ایسی دنیا کی بہرا روی آ گئی، اب تو بچے سے کہتے ہیں بیٹا پڑھا لکھا 10ویں جماعت کے بچے سے کہتے ہیں بیٹا قبلہ کس طرف ہے، کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جب 10 سال کی عمر 10ویں جماعت کے طالب علم کو مصلی کا نہیں پتا تو مصلی بچھانے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے پتہ لگے گا؟ بگڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں میرے بھائیوں، ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے، چلے گئے سارے کے سارے قبرستان چلے گئے، جاؤ جن سے جا کے پوچھو کہ اللہ افضل کو کوئی خواب میں آ جائے یا اللہ عبدالعلیم سے کہ خواب میں آ جائے، جب یہ تمہارے خواب میں آ کے پوچھ آئے، ان سے پوچھنا عبدالحنان کوڑ مار کے گیا، سچ مار کے گیا، پیسہ تم نے کمایا، مال تم نے کمایا، شہرت تم نے کمائی، بیوی بچے تمہارے ساتھ، ماں باپ تم چھوڑ کے گئے، رقبہ گاڑیاں چھوڑ کے گئے، بتاؤ کوئی چیز قبر میں کام آئی؟ یہ رو رو کے بتلائیں گے، اللہ کی قسم نہ درم و دینار کام آیا، قبر کے اندر کام آیا تو صرف آمنہ کے لال کا کردار کام آیا ہے۔ یہاں کے پتہ چلا یا پونڈ ریال نہیں چلتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ چلا کرتا ہے۔ باقی اگلی بات ہے تم مانو یا نہ مانو، ہے قبر۔ ہاں بھی کیا لایا؟ جو تھا دے دیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ اللہ صحیح فرمائیں گے کوئی قبول نہیں، مایوس کیوں کھڑا ہے میں ہونا؟ صبح صبح کا وقت تھا، جی گھر سے نکلا تھا اچانک، جی دکھاؤں مووی دکھاؤں کہ پڑھاؤں؟ اللہ آپ پہ یقین ہے، گھر سے نکلا تھا، جی اچانک تیری ٹھوکر لگی، نیچے جھانک کے دیکھا، اتنی بڑی کانٹے والی جھاڑی نظر آئی، جی ٹپ کے چلا گیا تھا یا ٹھڈا مار کے گیا یا اسے اٹھا کے گیا تھا؟ اللہ جی میں اٹھا کے گیا تھا، کس لیے؟ نہ مجھے نقصان پہنچے نہ میرے پیچھے آنے والے کو نقصان پہنچے، کسی راہگیر کے پاؤں میں یہ جھاڑی یہ کانٹا نہ چبھ جائے۔ بندے یہ عمل تو کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، نہ اس میں کوئی دکھلاوا تھا، نہ واہ تھی، نہ سبحان اللہ تھا، یہ عمل سارے کا سارا میری رضا کے لیے تھا، مجھے اتنا پسند آیا، اس عمل کو قبول کر لیا، اس کے صدقے سے تیری دنیا کے سارے نیک عملوں کو قبول کر لیا ہے۔ قریب اتنا 3 اللہ کے ولی حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، 3 ولی، ایک کا نام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ایک کا نام میرا عزیز حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ۔ بحث ہو گئی توبہ کے اوپر، یا تو جہاں چلے جاؤ، جہاں جا کے رک جاؤ، مولوی صاحب آپ کے علاقے میں پیٹرول کیا بھاؤ ہے، سونے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ہم نے سونے کا کیا کرنا، ساری زندگی مدرسوں میں دال روٹی کھائی، ہمیں سونے سے کیا واسطہ؟ جب سونا مرد پہ ہے ہی حرام تو بحث اس کی فضول ہے۔ جو ناظرین بیان فرما رہے تھے مولانا عبدالحنان صاحب صدیقی، مولانا نے بہترین انداز سے بیان فرمایا۔ دعا ہے اللہ تعالی حضرت کی عمر کو دراز عطا فرمائے، ان کے صحت کو تندرست عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بیان کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین آئیے پھر کل ملتے ہیں کسی دوسرے بیان کے ساتھ۔